अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने हमें ये वीडियो भेजी है जिसमें कारी हलीलुर रहमान जावेद साहब सवाल जवाब की नशिस्त कर रहे हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के सवाल जवाब हुए हैं और कारी साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। कारी साहब को जो पहला सवाल आया वो ये था, डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि नाफ के नीचे भी हाथ बांधे जा सकते हैं। इस पर कारी हलीलुर रहमान जावेद साहब का कहना था कि क्या ये कोई हदीस है या डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी राय है। किसी भी अमल की कबूलियत के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का कौल नहीं सुन्नत शर्त है। कारी हलीलुर रहमान जावेद साहब का ये भी कहना था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो और भी बहुत कुछ कहा है, आप लोगों को सिर्फ ये बात ही पसंद क्यों आई। इसने तो तौहीद पे भी बहुत बात की है। अगर हदीस में ये आया है नाफ से नीचे बांधना, तो डॉक्टर जाकिर नाइक सीने पर क्यों बांधते हैं? वो तो खुद सीने पर हाथ बांधते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने आप को अहले हदीस भी नहीं कहते। ऐसा कहना था कारी हलीलुर रहमान जावेद साहब का। दूसरा सवाल किस्तों पर था, क्या किस्तों पर चीज़ लेना जायज़ है? किस्तों पर चीज़ लेना कैसा है और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? तीसरा सवाल ये था, औरत तलाक लेना चाहे मर्द तलाक ना दे तो औरत अदालत से खुला ले सकती है या नहीं? खुला लेने वाली औरत दोबारा निकाह कर सकती है पहले शोहर से? चौथा सवाल ये था, सही सनद के लिहाज से कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा बड़ों को दम करते थे और छोटों को तवीज लिख कर देते थे, क्या ये सही है? इसी तरह पांचवा सवाल किया गया, अहादीस की रोशनी में बताएं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा का मुकाम और मर्तबा हजरत अली और हजरत हसन व हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम से ज्यादा है या कम। ये वीडियो आप जरूर देखें, बहुत ही जबरदस्त सवाल जवाब हुए हैं और बहुत अच्छे जवाब उन्होंने दिए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। बांधे जा सकते हैं, इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ क्या है? ये हदीस जाकिर नाइक ने जो कहा, यानी ये हदीस है। अभी तो आपने बात सुनी है कि अमल की कबूलियत के लिए जाकिर नाइक का कौल नहीं, सुन्नत शर्त। क्या ये हदीस है कि नाव से नीचे भी हाथ बांधे जा सकते हैं? जाकिर नाइक ने तो और भी बहुत कुछ कहा, सिर्फ ये बात ही क्यों पसंद आई? सिर्फ ये, उसने तौहीद पर भी बहुत कुछ कहा। वो खुद सीने पर हाथ बांधता है। किसी ने ये क्यों नहीं सवाल किया कि जब नाव से नीचे बांधे जा सकते हैं तो एक महीना तू भी नीचे बांध ले? क्यों नहीं कहा किसी ने? ये नहीं सवाल वो हो कि जी हदीस में ये आया है नाव से नीचे बांधना, आप सीने पर क्यों बांधते? हज़रत वाइल इब्न हुज्र बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जब जायज़ा लेने के लिए आया, मैंने आपको देखा, वज़ा यदहुल युमना अला यदिल युसरा अला सदरही, आपने दायां हाथ बाएं पर रखा और दोनों को फिर सीने पे रखा। वाज़ेह हदीस है। अब जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं और वो खुद को अहले हदीस भी नहीं कहते हैं। तो ये इतराज़ हम पर तो नहीं बनता, ये उन पर बनता है जो खुद को अहले हदीस नहीं मानते। जी, किस्तों वाली बै जायज़ है या नाजायज़ है? चीज़ 100 रुपए की हो, किस्तों में 150 की? मेरे नज़दीक तो नाजायज़ है। बहुत सारे उलमा ये भी कहते हैं कि अगर उसी मजलिस में उसी वक्त अगर बैठकर फैसला हो जाए कि मैं उधार में लूँगा नकद में नहीं लूँगा, और वो बोले फिर उधार में 150 किया, तो बहुत सारे उलमा इसके कायल हैं कि जी वो हलाल है। लेकिन हदीस में आता है कि मम्बा बयातैन फलाहु अवकासुहुमा अविर रिबा, दो सौदों के अंदर जो कम कीमत सौदा है वो हलाल है, जो ज़्यादा कीमत वाला है वो हराम है। और इसमें कम कीमत वाला नकद है वो हलाल है और ज़्यादा कीमत वाला उधार है। और वैसे जब आप किसी को किस्त पर दे के पैसे बढ़ाते हैं तो बीच में जो उधार की मुद्दत आई है वो उसका एवज़ है, उसका मुआवजा है। और सूद यही होता है कि मैंने आपको 50,000 रुपये उधार दिए, आप 6 महीने बाद लौटाओगे, मुझे क्या फ़ायदा? मुझे क्या फ़ायदा? वो जो 6 महीने का बीच में मुद्दत गुजरी है उसका वो एवज़ लगाता है कि जी आपको फिर 60,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। इसको तो सारे सूद मानते हैं। अगर वो चीज़ दे, कीमत बढ़ाए उस उधार की मुद्दत की वजह से, तो इसको क्यों हराम नहीं मानते? बिल्कुल हराम है, सरीहन हराम है। जी, औरत तलाक लेना चाहे मर्द तलाक न दे तो अदालत से वो खुला ले सकती है या नहीं?
جی کھلا جی ٹھیک ہے، وہ دوسرا سوال ہے. کھلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے. اور وہ کھلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے کھلا دے، اس کو کھلا نہیں کہتے. اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے کھلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا تو یہ کھلا نہیں ہے. کھلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. اور یہ کھلا طلاق نہیں ہے، فرق ہے. طلاق کی عدت بھی 3 مہینے ہے، کھلا کی عدت بھی 1 مہینے ہے، فرق ہے اس میں. اور کھلے میں عورت اپنا حق مہر بھی واپس کرتی ہے، لے چکی ہے تو واپس کرتی ہے، نہیں لیا تو چھوڑے گی، معاف کرے گی، اس کو نہیں ملے گا. اور طلاق میں وہ حق مہر چھوڑنے کی پابند نہیں ہے، اور نہیں دیا خامند نے تو دے گا طلاق کے وقت. تو دونوں باتوں میں فرق ہے. طلاق خامند کا حق ہے. اور یہ حنفیوں نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے اس مسئلے کے ساتھ کہ حدیث میں صراحت ہے کہ عورت اگر گھر سے بھاگ جائے اور کورٹ میں جا کے وہ نکاح کریں، دولہا اور دلہن، ماں باپ کی ناک کٹوا کے، فقہ حنفی کے مطابق ماں باپ کی ناک کٹوا کے اگر کورٹ میں جا کے وہ نکاح کریں، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو یہ کہتے ہیں وہ نکاح ہو گیا. حالانکہ حدیث ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. بلکہ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من نکحت باذن غیر ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. 3 دفعہ آپ نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اس کو یہ مان لیتے نکاح ہو گیا. اور جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا کہ عورت یا پنچایت میں جائے گی یا قاضی کے پاس جائے گی، وہ عورت جس نے کھلا لیا تھا اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، اس کے پاس اس نے اپنے حق مہر کے اندر ایک باغ لیا ہوا تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نے میرا نکاح کر دیا ایسے شخص سے جو مجھے پسند ہی نہیں، اور اس وقت میں چھوٹی تھی. آپ نے فرمایا تو نہیں پسند کرتی؟ نہیں. فرمایا کیا تو اس کو باغ اس کا واپس کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں باغ کو کیا کروں گی. تو آپ نے فرمایا اس کا باغ اس کو واپس کر. اس کو بولا اپنا باغ لے، اس سے فارغ کر. آپ نے اس کا کھلا کرا. اب اس وقت رسول اللہ کی حیثیت عدالت کی تھی، کورٹ کی تھی، سپریم کورٹ کی تھی. عدالت میں آ کر اس نے ایسا نہیں کہا گھر میں بیٹھ کر ابا کو بولا مجھے یہ نکاح منظور نہیں، تو اسے ابا نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو میرے بھائی سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ یہی ہے. کھلا عورت کا حق ہے اور طلاق خامد کا حق ہے. عورت طلاق نہیں دے سکتی، مرد کھلا نہیں دے سکتا. یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیجیے. جی یہ سوال دوسرا تھا کہ بھی وہ اس کو عدت طلاق والی ہوگی یا کوئی اور ہوگی؟ میرا خیال ہے اس میں جواب آ گیا. جی کہ وہ طلاق اور عدت الگ الگ چیزیں ہیں. کھلا کی عدت جو ہے نا وہ ہوگی، اس کی ایک کھلا لینے والی عورت دوبارہ نکاح کر سکتی ہے کبھی؟ اسی سے جی کر سکتی، اسی سے کر سکتی. جی بشرطے کہ پہلے 2 طلاقیں نہ ہو چکی. ہاں تو صرف کھلا ہے نا. ہاں جی صرف کھلا، طلاق کے تو الگ نہیں ہے نا. کھلا علیحدہ ہو گئی نا، عورت چلی گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یعنی طلاق اس سے پہلے ہوئی تھی یا صرف یہ پہلی دفعہ کھلا ہوا ہے؟ مرد نے طلاق دینی ہے 2 مرتبہ. وہ طلاق دیکھیں سنیں الگ الگ مجلسوں میں اگر مرد نے پہلے 2 طلاقیں دے دی ہیں پھر بھی 1 طلاق باقی، پھر بھی 1 طلاق باقی. اور اگر مرد نے کوئی طلاقیں نہیں دی، عورت نے کورٹ میں جا کر کھلا لے لی اور کورٹ نے کھلا نامہ جاری کر دیا، اب اگر پھر اب رجوع نہیں ہو سکتا، نکاح دوبارہ ہوگا. اگر وہ بھی عورت چاہے، عورت کا ولی چاہے، چونکہ یہ کھلا عورت نے لی تھی، اب نکاح بھی عورت اپنی رضامندی کا اظہار کرے گی، خامند جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. جی شیخ الاسلام نے قسطوں کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے، تو اجماع بھی شرعی مصادر میں سے ہے، اس کے بارے میں بتائیں. امام ابن تیمیہ کی طرف اشارہ ہے. شیخ الاسلام سے کیا مراد ہے؟ چونکہ آج کل تو بہت شیخ الاسلام.
آج کل تو کیا نام ہے اس کا، ہاں جی طاہر الاسلام قادری، جی جی ہاں وہ بھی شیخ الاسلام ہے، مفتی منیب بھی شیخ الاسلام ہے، مفتی تقی عثمانی بھی شیخ الاسلام ہے، بس ایک اہل حدیث رہ گئے ہیں، باقی سارے آپ کو بنا دیتے ہیں اس سلسلے میں تھوڑی سی گزارش، نہ شرعی طور پر قسطیں حرام ہیں، نہ ہی ادھار کی خرید اور فروخت، مگر ادھار اور قسطوں کی وجہ سے جب اصل قیمت سے کوئی چیز مدت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، مدت کی وجہ سے جو چیز بڑھ جاتی ہے، سود نام ہی اسی کا ہے، ربا النسیہ کسے کہتے ہیں شریعت میں؟ جی امام ابن تیمیہ نے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی کچھ اجماع نقل کیا ہے، پتہ ہے اس کا اذا قرئ القرآن جو ہے نا، یہ نماز کے بارے میں اجماع بھی اس وقت حجت ہوتا ہے کہ شرعی مصادر میں سے جب قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، جب اجماع بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ صحیح سند کے لحاظ سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑوں کو دم کرتے تھے اور چھوٹوں کو تعویذ لکھ کر دیتے تھے، یہ کیا صحیح ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ابھی ہم نے بات کی، دیکھیے کسی بھی عمل میں چار چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر عبداللہ بن عمر کی روایت کو یا عبداللہ بن مسعود کی بات کو اگر ہم اتھینٹک مان بھی لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کبھی کسی کو تعویذ دیا، نہ کبھی کسی سے تعویذ لیا، بس یہ ہمارے لیے آخری بات اور آخری حجت ہے۔ اب کوئی کرتا ہے ویسے تو پھر بحثیں ہوتی رہیں گی، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ثابت امیر معاویہ کاتب وحی تھے بھی اس میں حدیث سے ثابت ہے، جی بالکل ثابت ہے، اس میں کیا شک ہے، بالکل ثابت ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیا پھر شہر کی تو پھر جب دروازے ہوتے ہیں تو پھر چھتیں بھی ہوتی ہیں، دیواریں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہاں جی پھر تو آپ کو سارا کچھ بنانا پڑے گا، فلاں دیوار ہے، فلاں کونا ہے اور فلاں چھت ہے، تو پھر تو دروازے بھی لگیں گے جبھی تو مزہ آئے گا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، کیا یہ صحیح ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر ہو آپ مقام پر کتے بھونکیں گے؟ یہ روایت محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ کچھ میرا خیال ہے علی مرزا صاحب کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ سوال ہے جی، احادیث کی روشنی میں بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرت علی اور حضرت حسن و حسین سے زیادہ ہے یا کم؟ جی زیادہ ہے، بے شک۔ یہ ہم زیادہ یا کم کرنے والے نہیں، اللہ کے رسول نے تقسیم اسی طرح کی ہے، بے شک۔ اور اس بات کو مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی جانتے تھے۔ جس دن غزوہ احد میں اللہ کے رسول گڑھے میں گرے تو ابو سفیان سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی گرے زخم کھا کے، تو وہ شکل سے کافی مشابہ تھے، وہ سمجھے حضور فوت، تو اس نے پہلا سوال کیا حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے صحابہ سے کہا چپ رہو، اس کو کوئی جواب۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کیا تم میں ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ پھر اس نے کہا حل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ اسی ترتیب سے پوچھا، پہلے رسول اللہ کا پوچھا، پھر ابو بکر کا پوچھا، پھر عمر کا پوچھا، اور آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ تو یعنی کافر بھی اس ترتیب کو جان رہا ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوا ابھی تک، یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد رتبہ کس کا ہے، پھر اس کے بعد رتبہ کس کا ہے، اس کو بھی یہ معلوم ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کئی موقعوں پر آپ نے ضمناً ایسی باتیں کی کہ ابو بکر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اس طرح آپ نے باتیں کی۔ تو یہ مقام اللہ کے رسول نے دیا ہے، کوئی اہل حدیثوں نے یا کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ جی بس میں نے آ کے پڑھی نہیں ہے کہ میں سفر میں ہی تو ہوں۔ اچھا تو دوستو، آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ قاری صاحب نے بہت ہی زبردست سوالوں کے جواب دیے ہیں، قسطوں کے معاملے پر،
हज़रत अबू बकर का पहला नंबर है या दूसरा नंबर उस पे, और डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर जो लोगों ने सवाल किए थे, औरत की तलाक के मसले के ऊपर, और जो तवीज़ का मसला था उसके ऊपर। आपकी क्या इस बारे में राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ और अच्छा तबसरा कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।